پہنچ گیا ہے کہ بہت سارا علم جو ہے وہ اب بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ خسارہ کیا ہے؟ نہ سنانے والے کا بھی خسارہ ہے، نہ سننے والے کا بھی خسارہ ہے۔ جو ظاہری بیماری ہے نا، اس کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو کوئی آپ کو بتا دے گا، لیکن جو باطنی بیماری ہے نا، اگر اس کا آپ کو علم نہیں نا، تو سمجھیں آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہو رہا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہو رہا، میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہو رہا، لیکن وہ جو اندر باطنی بیماری لگی ہے نا، اگر آپ اس کا علاج نہیں نہ کریں گے تو آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو بہت سارا ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر لیا ہے، لیکن وہ بیماری آپ کی نیکیوں کو کھا رہی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بہت بڑی بات سمجھائی، ایک مثال دے کے مثنوی کے اندر آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے تو ان کو نا بڑی پگڑی پہننے کا بڑا شوق تھا، اور پرانے وقتوں کے اندر کپڑا بڑا نایاب ہوا کرتا تھا۔ اب انہوں نے شوق پورا کرنا تھا تو انہوں نے کوئی موٹی چیز رکھ کے، توری کے دانے رکھ کے نا، تو انہوں نے تھوڑا سا کپڑا جو ہے نا وہ آگے باندھ لیا۔ اب دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ بزرگوں نے پورا تھان ہی باندھا ہوا ہے۔ اب جب وہ بازار کے اندر گئے تو ایک چور کی جب نظر پڑ گئی نا، تو اس نے کہا یہ بزرگ ہیں، میں اتار کے بھاگوں گا، کپڑا میرے ہاتھ میں آئے گا، بہت سارا مال مجھے مل جائے گا، یہ کتنا کو میرے پیچھے بھاگ لیں گے۔ اب کیا تھا، وہ اندر کی حقیقت سے واقف نہیں تھا کہ اندر کیا ہے، اس نے تھان سمجھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس نے وہ پگڑی اتاری اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اب جو وہ بزرگ تھے نا، وہ تھوڑا سا بھاگے رک گئے، کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ اندر توڑی ہے، لیکن وہ جو جوان تھا وہ بھاگتا رہا، دیکھتا رہا پیچھے تو نہیں آ، بھاگتا رہا، لیکن جب وہ ایسے مقام پہ پہنچا کہ اس نے دیکھا کہ پیچھے کوئی نہیں آ رہا، اب اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ اندر کچھ ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ اب میرے دامن کے اندر بہت سارا مال آ جائے گا۔ لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے پہلی پٹی ہی ہٹائی نا تو اندر سے توڑی نکلی، تو وہ پھر اپنے آپ کو کوس کے کہنے لگا اس کے لیے تم نے اتنی تگدو کی ہے، اس کے لیے تم نے اتنی کوشش کی ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہے۔ تو یہی ہے کہ اگر آپ ان بیماریوں کے بارے میں نہیں جانیں گے جو باطنی طور پہ لگتی ہیں، تو پھر جب آپ قبر کے اندر جائیں گے، میدان محشر کے اندر جائیں گے، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے ان کے بارے میں پڑھا کیوں نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر خطیب سے اس کی خطابت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ہر خطیب سے۔ اب چونکہ بسا اوقات بیانات کے لیے ہمارا پاکستان کے اندر بھی جانا ہوتا تھا نا، تو یقین کریں کہ ایک دفعہ سیالکوٹ یونیورسٹی کے نا ایک لڑکے نے ٹائم لیا، تو مجھے کہتا ہے علامہ صاحب ایسا بیان کرنا ہے کہ ایک دفعہ بندے ہلا دینے۔ تو میں نے پھر اس کو کہا، میں نے کہا کہ میں پہلے بندے ہلا دیتا ہوں پھر میں آپ کو بات سناتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کبھی واللہ کبھی کسی نے ایسی کوئی بات، ایک دفعہ 27ویں کی رات تھی یا شب برات تھی، دونوں میں سے ایک رات تھی ہے، تو چونکہ سیالکوٹ کے اندر 3-4 جگہ بیانات تھے، تو مجھے ایک قاری صاحب کی کال آئی، چونکہ میں نے دوسرا ٹائم وہاں پہ دیا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے کون سی موضوع پہ آپ گفتگو کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ عید بھی آنے والی ہے، آپ کو پتہ ہے لوگ رمضان کے بعد لائب اللہ کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، تو میں کوئی صلاحی گفتگو کروں گا۔ تو مجھے بلا انہوں نے کیا کہا، مجھے کہنے لگے علامہ صاحب لوکاں دی بڑی اصلاح ہو گئی ہے، کوئی جشیلیاں گلاں سنائے ہوا ہے، اصلاح ہو گئی ہے لوکاں دی۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصلاح کی طرف نہیں۔ یہ جو موضوع آپ کو میں سنانے لگا ہوں نا، آپ نے بہت نام سنا ہوگا، کینہ اور بغض۔ بڑی توجہ رکھیے گا، ذرا یقین کریں، آپ کو لطف آئے گا، ساری زندگی کے لیے آپ کی اصلاح ہوگی، کینہ اور بغض۔ اب یہ نام سنا ہے، اب کسی سے پوچھ لیں بھائی کینہ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کینہ اور بغض کیا ہے۔ یاد رکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کا معلوم ہونا ضرور۔ آپ بایو پڑھتے ہو، بایو کی پہلے ڈیفینیشن ہے، فزکس پڑھتے ہو، فزکس کی پہلے ڈیفینیشن ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی شے ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں جاننے سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ چیز ہے کیا۔ تو یہ کینہ کیا ہے، یہ بغض کیا ہے، توجہ رکھیے گا۔ ہر دوسرا بندہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، چونکہ واقفیت نہیں ہے۔ اور جب میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ نبی پاک نے اس کے بارے میں کیا کہا، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یار ہم نے تو ایسا کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بیماری ہر دوسرے بندے کو لگی ہوتی ہے، لیکن نہ واقفیت ہے، وہ تباہی کر رہی ہے۔
اسے یہی ہے میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، یہ بیماری لگی ہے، وہ بربادی کر رہی، اسے پتا بھائی میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ اندر اندر سے نیکیوں کی تباہی۔ اب دیکھو نا، نبی پاک نے جو کہہ دیا ہے، مجھے بتائیں وہ تو ہونا ہی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ اب سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیں علماء جب کسی چیز کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں نا، تو قرآن و حدیث، قرآن کی آیات احادیث مبارکہ ان کے سامنے ہوتی ہیں، پھر انہیں سامنے رکھ کے پھر اس کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ کیا یقینا بکس علماء فرماتی ہیں کسی مسلمان کو اپنے دل پہ بوجھ جان لینا، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، آپ نے کسی دوسرے مسلمان کو اپنے دل پہ بوجھ جان دیا ہے، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے کسی سے دشمنی لے لینا، بغیر کسی شرعی عذر کے کسی سے نفرت کرنا، فرمایا یہ کینہ اور بغض ہے۔ اب مجھے بتائیں، بڑی توجہ رکھیے گا، کتنی مبارک رات ہوتی ہے شب برات، شبان المعظم کی 15ویں رات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ تجلی فرماتا ہے جو اس کی شایان شان ہے۔ فرمایا جو بندہ معافی مانگتا ہے اس کو معافی مل جاتی ہے، جو رحم طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کینہ رکھنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اب غور کرو کہ وہ رات کیسی ہے، لیکن یہ بیماری جس کو لگی ہوئی ہے، اور میں نے یہاں تک پڑھا، اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ یہ نبی پاک فرما رہا ہے، کنز المال شریف کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر کینہ ہو، بغض ہو، نبی پاک نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو بندے کے اندر سے دین کو ختم کر دیتی ہے، دین کو ختم کر دی۔ مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس حدیث کے تحت لکھا، آپ فرماتے ہیں یہ وہ بیماری ہے جس کو لگ جاتی ہے، یہ بندے کے اندر سے ایمان کو بھی ختم کر دیتی ہے، دین کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، کینہ اور بغض ہم نے تو بڑا معمولی سمجھا ہے، لیکن تباہی دیکھو اس کی کتنی۔ کیا ہے جی آقا؟ وہ اس کا چہرہ ہی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ بھائی تم نے بنایا، دیکھو تو صحیح کس نے بنایا۔ اس چیز کو محسوس کرو، یہ چیزیں اگر بیان نہیں کی جائیں گی، میرے سے بھی پوچھا جائے گا، اور اگر آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ بیماری لگی ہوئی تھی، کیوں نہیں اس بیماری کا علاج؟ میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا کہ ان بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ اب تیسری ذرا حدیث پاک سماعت کریں، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہفتے کے اندر 2 دن ایسے ہوتے ہیں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں، فرمایا جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک سموار کا دن پیر شریف کا، ایک جمعرات کا دن، لیکن نبی پاک نے فرمایا جس بندے کے اندر کسی مسلمان کے والے سے کینہ اور بغض ہوتا ہے، فرمایا اس دن اس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اب چوتھی روایت سماعت کریں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اس حال کے اندر صبح کی کہ کسی مسلمان کا بغض تھا یا کینہ تھا، فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، اور قرآن نے کیا کہا؟ یہ شیطان کا جال ہے، یہ جو کینہ آ جاتا ہے وہ کوئی وجہ نہیں ہے، بس کیا ہے مجھے اس کی شکل پسند ہے، دل کے اوپر بوجھ سمجھ لیا، کوئی شرعی عذر نہیں ہے بس مجھے اسے نفرت، کوئی شرعی عذر نہیں ہے بس میری اس کی دشمنی۔ اور بھائی یہ غور کرو نبی پاک نے کیا، شیطان کا کتنا بڑا جال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، فرمایا شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان دشمنی کو ہوا دے، دشمنی ڈالے، بغض ڈالے۔ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب میں اور جوئے میں، اور پھر اس کی وجہ سے خرابی کیا لازم آتی ہے؟ فرمایا کہ بندہ عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، فرمایا اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، نماز پنجگانہ کی ادائیگی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فہل انتم منتہون، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم باز آئے ہو؟ یہ آپ سے کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھو شیطان کی چاہت کیا ہے، وہ تمہارے اندر کینہ ڈالے،
شیطان کی چاہت کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر دشمنی پیدا کر دے۔ رحمان کی چاہت کیا ہے؟ تم ایک دوسرے سے پیار کرو۔ رحمان کی چاہت کیا ہے؟ میں آپ کو حدیث سنانے لگوں، یقین کرو اصل میں بات یہ ہے کہ اشعار سنائے جائیں نا تو کہتے ہیں کمال ہو گیا جناب، حدیث سنائی ایسی کمال درجے کی حدیث ہے، کبھی کر کے تو دیکھو یار، لطف نہ آئے گا تو پھر کہنا۔ شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے اس کو نقل کیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد، یہ یاد کر لو، روزانہ دیکھا کرو ایک دوسرا مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو مسلمان اس حال میں دوسرے مسلمان کی طرف دیکھے کہ اس کے دل کے اندر دوسرے مسلمان کے متعلق بغض نہ ہو، دشمنی نہ ہو، کینہ نہ ہو، فرمایا رحمت بری نگاہوں سے دیکھے، محبت بری نگاہوں سے دیکھے۔ دیکھے میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں آپ کی طرف، اب دیکھنے کے اندر کتنے کو لمحے لگتے ہیں، میرے نبی پاک نے فرمایا اس حال میں دیکھے کہ دوسرے مسلمان کے متعلق بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، دشمنی نہ ہو، فرمایا ابھی دیکھنے والا اپنی نظر کو پلٹتا نہیں ہے، پلٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ یار، دین تو یہ سکھاتا ہے۔ یہ چیز اگر آپ کی زندگی کے اندر پیدا ہو جائے، مجھے بتائیں ہم آپس کے اندر بائی بائی نہ بن جائے ہیں جو قرآن میں کہا انما المؤمنون اخوہ۔ ہاں میں اکثر میں یہ کہتا ہوں، ہم حضرت گلے ملاتے ہیں، ہاتھ ملاتے، دل نہیں ملاتے۔ یہ دل ملیں گے تو کام بنے گا، لیکن یاد رکھیے گا اگر اسی آگ کے اندر ہم جلستے رہے اور ہمیں پتہ نہ چلا، کیونکہ یہ آگ وہ ہے، علم ہوگا تو اس کی حرارت کا پتہ چلے گا، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، آپ کو پھر محسوس ہوگا۔ اور اگر آپ کو علم ہی نہیں ہے لیکن یہ اندر سے نیکیوں کو جلا رہی۔ اب آپ کو بتانے لگوں، صحابہ کا دور تھا، یہ تو حضرت 1450 سال بعد ہے نا جس کو فتنوں کا دور کہا گیا ہے، صحابہ کرام کا دور تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہم نا حج کے ارادے سے جا رہے تھے تو ایک شخص کی نا وفات ہو گئی، ہم نے کفن دیا، غسل دیا، اس کو جب ہم نے دفنانے کے لیے زمین کھودی تو اس کے اندر کالے سانپ تھے۔ کہتے ہیں ہم نے اس پر مٹی ڈالی، دوسری جگہ ہم نے جگہ کھودی، پھر اس کے اندر سانپ تھے۔ تو کہتے ہیں ہم نے دفنایا نہیں، ہم تو ڈرتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پتہ ہے وہ کس وجہ سے؟ فرمایا وہ سانپ اس کی قبر میں اس وجہ سے ہے، وہ اپنے دل کے اندر مسلمانوں کے متعلق بغض رکھتا تھا، جاؤ جا کو اس کو اسی طرح دفنا دو۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک لمحہ بھی ہم گزار سکتے اس طرح؟ نہیں گزار سکتے۔ اقبال نے اس لیے بہت بڑا پیغام دیا۔ اقبال کہتا ہے ہیوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نو انسان کو۔ یہ جو ہیوس ہوتی ہے نا، یہی ایک دوسرے سے یہ نفرت ایسے ہی پیدا ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہیوس ہوتی ہے، دنیاوی ہیوس ہوتی ہے، مال کی ہیوس ہوتی ہے، عہدے کی ہیوس ہوتی ہے۔ اقبال کہتا ہے ہیوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نو انسان کو۔ تو یہ پھر بھائی چارہ کس طرح پیدا ہوگا؟ اقبال کہتا ہے یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں، اخوت کی زباں ہو جا، محبت کا پیغام ہو جا۔ اخوت، محبت، اور یاد رکھیے گا جو اس طرف نہیں نہ گئے، جانے کے بعد بھی لوگوں نے اسے یاد نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں جو برا بندہ ہوتا ہے نا وہ مار کے قبر میں جاتا ہے، اچھا بندہ مار کے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ جب بھی اس کا ذکر چھڑتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں بندہ کمال تھا یار۔ جب بھی اس کا ذکر چھڑتا ہے بندہ کہتا ہے یار جس نے بھی مشکل وقت کے اندر اس کو آواز دی ہے نا وہ بھولا نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یقین کرو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو اچھے لفظوں کے اندر میرے بندے یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ معمولی چیز نہیں، اپنے اندر اس چیز کو پیدا، یہ جو آج کی نشست ہے نا، یقین کریں آپ کی صلاح ہوگی ہے، آپ اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئے، رات کو سکون کی نیند آئے گی۔ لیکن اگر یہ چیز آپ کے اندر موجود ہے، یہ جن کے اندر کبھی آپ رات کو دیکھ سکون کی نیند ہی کوئی نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ تم نے جو کسی کا سکون خراب کیا ہے نا، اس نے تمہارا سکون برباد کر دیا، کیونکہ اس کا بندہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، آپ کسی دوسرے ملک کے باشندے کو چھیڑیں،
تو پورا ملک سٹینڈ لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ وہ کہتا ہے کیوں جی یہ امریکن تھا، کیوں یہ پاکستانی تھا، پاکستانی کو ہاتھ لگ گئے، امریکن کو ہاتھ لگ گئے۔ جب ملک کا سربراہ اپنے ملک کے شہری کا اتنا احساس کرتا ہے کہ تم اگر اس کا سکون برباد کرو وہ تمہارے سکون کو برباد کرتا ہے، تو وہ جو سطر تو ویسے ہی بولا جاتا ہے، جو اپنے بندے سے بے انتہا پیار کرنے والا ہے، تو اس کو بے سکونی کے اندر مبتلا کرے گا تو تم سکون کے اندر رہ گا، تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک دوسرے سے پیار کرو۔ اب اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ چونکہ ٹائم کم ہے، میں دو تین علاج جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علاج کیا ہے؟ پہلا علاج تو وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یہ دعا کیا کرو، ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ یہ قرآن ہے، اللہ بتا رہا ہے میری بارگاہ میں دعا کرو، ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ مسلمانوں کے متعلق میرے دل کے اندر کینہ نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا، ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یہ دعا کرو، فرمایا یہ تم دعا کرو گے نا جب رب کی بارگاہ میں، نئی عربی یاد کر سکتے، اردو تو آتی ہے نا، یا اللہ مسلمانوں کے متعلق میرے دل کے اندر کینہ نہ رکھنا، میرے دل کے اندر بغض نہ رکھنا۔ تو مجھے بتاؤ، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں عرض کرو گے، اس کی بارگاہ میں عرض کرو گے کہ یا اللہ نہ رکھنا، وہ رہنے دے گا؟ کبھی نہیں رہنے دے گا۔ تم مانگ کے تو دیکھو، تم اس کی بارگاہ کے اندر ترلا ڈال کے تو دیکھو، ربنا، وہ خود کہہ رہا ہے، یہ دعا کرو، ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ ایک یہ علاج ہے کہ دعا کی جائے۔ دوسرا علاج کیا ہے؟ ایک دوسرے سے سلام لیا کرو۔ یہ میرے نبی پاک نے فرمایا سلام لیا کرو، کینہ ختم ہوتا ہے، بغض ختم ہوتا ہے۔ اور میں آج کی نشست میں آپ سب کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جب نماز ختم ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے سلام لے کے جایا کرو، محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کا دکھ آپ سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ کیا سمجھیں؟ دیکھیں نا، مسلمان جس میں واحد کی طرح ہے، اس کے اوپر بھی کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تو ایک دوسرے سے سلام لو۔ مجھے بتائیں، جب کہا جاتا ہے، وہ بابا فرید نے کہا نا، اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، جے کوئی بخشیا مل جائے تو تو بھی بخشیا جا۔ السلام علیکم، وہ تم پر سلامتی، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت نازل ہو، برکت نازل ہو۔ اب مجھے بتائیں، وہ جس کو تم کہہ رہے ہو، اگرچہ تم جیسے مرضی ہو، لیکن وہ اگر اللہ والا ہے، وہ اگر عشق والا ہے، وہ پیار والا ہے، قرب الہی رکھنے والا ہے، تو جب وہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو مجھے بتائیں رحمتوں کا نہیں نزول ہوگا، برکتوں کا نزول؟ وہ یار، اسلام تو ایسا دین ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے صرف ذاتی انا کی وجہ سے ایک دوسرے کو لڑوانا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو دستے گریبان کروانا شروع کر دیا۔ خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا، ایک بندے کو سزائے موت ہوگی، جب جلاد اس کا سار اتارنے لگے نا، جب اس کو پھانسی دینے لگے، تو انہوں نے کہا جی آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آخری خواہش یہ ہے بادشاہ سے ملاقات کرنی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس کو جب محل کے اندر لے کے گئے، خلیفہ ہارون رشید بیٹھا تھا، اب یہ جو تھا نا ملزم، اس نے جاتے ہی کہا، اس نے کہا السلام علیکم، آگے سے اس نے کہا وعلیکم السلام۔ ہارون رشید کہتا ہے کوئی کام ہے؟ اس نے کہا بس میرا کام مکمل ہو گیا۔ جلاد آگے اس کا سر اتارنے کے لیے، اس نے کہا تم میرا سر نہیں اتار سکتے، اس لیے کہ بادشاہ نے مجھے سلامتی کی ضمانت دے دی۔ اب بادشاہ کہنے لگا میں نے کب تمہیں سلامتی کی ضمانت دے دیا؟ وہ مسکرا کے کہنے لگا تم نے کہا نہیں وعلیکم السلام۔ وہ مسکرایا جب اس نے دیکھا نا کہ اس نے کس سوچ کے ساتھ کہا، اس نے کہا اس کو آزاد کر دو۔ تو علماء نے لکھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، اور آگے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام، جب ہم سلام کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اگلے کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، او میرے مسلمان بھائی، مجھ سے تیری عزت بھی محفوظ رہے گی، مجھ سے تیرا مال بھی محفوظ رہے گا، مجھ سے تیری جان بھی محفوظ رہے گی۔ ہم سلام لے کے گلے لگا کے پھر بھی ایک دوسرے کی جڑیں کاٹیں، تو مجھے آپ بتائیں اس سے بڑھ کے منافقت کیا ہو سکتی؟ سلام لے رہے ہو السلام علیکم ہے، اور یہ ہے سلام کا مطلب، کہ سلام لے کے تم ضمانت دے رہے ہوتے ہو تیری جان محفوظ رہے گی، تیرا مال محفوظ رہے گا، تیری عزت محفوظ رہے گی۔ اور غور کرے، ایک دوسرے سے عزت محفوظ ہے، ایک دوسرے سے مال محفوظ ہے، جان محفوظ ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آپس کے اندر جب تک یاد رکھیں محبت اور عشق پیدا نہیں نہ ہوگا، پھر یہ یاد۔ تیسرا اس کا علاج کیا ہے؟
آخری بات صرف ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں، ایک دوسرے سے، یہ میرے رب کا بندہ ہے، یقین کریں کبھی آپ اللہ کی رضا کے لیے نا کسی کو خوش کر کے دیکھو ہے، آپ کے دل کے اندر ایسی لذت اور ایسی چاشنی آپ کو محسوس ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم چونکہ نیکی کرتے ہیں اپنے لیے ہے، چلو اس کے ساتھ نیکی کی ہے نا، اب میں گزروں یہ مجھے سلوٹ مارے ہے، میں گزرا ہوں یہ مجھے پوچھے اچھا چائے پینی ہے پھر آپ نے، یعنی ہم کہہ رہے ہیں اب میں جاؤں گا یہ دوسرے گاہکوں کو ہٹا کے یہ پہلے مجھے ترجیح دے، تم نے اپنے لیے پھر نیکی کیا ہے اس لیے تو لذت، اور اس کے لیے کر کے تو دیکھو ہے۔ ہمارے قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ میں سے تو چونکہ کوئی سیالکوٹ کا نہیں، جہاں پہ پہلے نا جو منڈی تھی نا، وہ جہاں پہ قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ تھا نا، تھوڑی آگے منڈی تھی، تو آپ کو پتہ ہے منڈی کے اندر اچھے خربوزے بھی کئیوں نے رکھے ہوتے ہیں بڑے بہترین قسم کے، اور کئیوں نے وہ بھی رکھے ہوتے ہیں جو گلے سڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ماڑا بندہ وہی لے کے جاتا ہے، غریب بندہ۔ اب وہ نا غریب بندہ ریڑھی کے اوپر گلے خربوزے رکھ کے نا قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کے آگے سے نا وہ گزر رہا، تو مرید چونکہ آپ کو پتہ ہے ایسے ایسے مرید، یہ وہ لوگ تھے جو ٹگوں کو نہیں دیکھتے تھے، لوگ ان پہ جان چھاور کرنے، بڑے بڑے کرنل بڑے بڑے پروفیسر آ کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ تو آپ نے نا ایک مرید کو کہا، کہنے لگے اس سے نا سارے خربوزے لے کے نا کاٹ کے تو بانٹ دو۔ ہم مرید تھا، اس نے سارے خربوزے خرید کے پھاڑی پھاڑی بانٹنا شروع کر دی، اب کھا بھی نہیں گیا کیونکہ قبلہ کریم صاحب نے بنٹوایا تھا۔ مرید کہنے لگا حضور اگر آپ حکم لگاتے، یہ ساتھ ہی منڈی ہے، میں اچھے اچھے خربوزے لے کے آتا، میں وہ بانٹتا، آپ نے یہ کیوں کہا؟ کہنے لگے یار، چلو میں پنجابی میں سناتا ہوں تھوڑی بہت سمجھ لو، کہنے لگے یار اے چھڈ کہ خربوزے او لے تو لے کے آئے جڑے گلے دے نے، اس چیز وال دھیان کر کہ وہ بندہ کنا خوش ہوئے گا کہ اج چنگے خربوزہ لے ہلے تک ویچدے پے نے، وہ یار میرے بھیڑی وک گئے، پورے دل چ جڑی خوشی آئی ہے، اس کے دل کے اندر جو خوشی آئی ہے ان تو ذرا محسوس کر، کیسے تھے ہمارے بڑے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا گیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا الحمدللہ۔